ذريات صحابة الأولياء أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله ولبيته ذريته صحابة الأولياء أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين. محترم حضرات، اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے جو آیت تلاوت فرمائی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں سے ماں باپ سے یہاں تک کہ تمام اہل و عیال سے زیادہ نہ ہو. ہم مومن اسی وقت ہوں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت کریں. اور محبت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں. جیسا کہ ہمارے رسول نے فرمایا اسی طریقے سے ہم زندگی گزاریں. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ابتدائی زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا، جب وہ اپنے امتی کو بتاتے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو جیسے آج ہم دنیا میں کسی چیز پر فوقیت لے جانے کے لیے ہم لوگ سب سے آگے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس وقت سوچتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمہ نکلے اس کو سب سے پہلے کرنے والا میں بن جاؤں. یعنی اتنا جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کے زمانے میں وہ لوگ سوچتے بھی نہیں تھے کہ کوئی یعنی ان کی زندگی میں صرف اور صرف نیکیاں تھیں. گناہ کا کہیں دور دراز سے کوئی وہ شعبہ نہیں تھا.
میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ اے لوگو، جنگ احد کی تیاری کے لیے تم اپنے لیے جنت تیار کر لو، اور اپنے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو نکل پڑا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس کو بہت بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب یہ آواز سنی تو چونکہ ان کی بیوی دنیا سے پہلے ہی جا چکی تھی، ان کا ایک 8 سال کا لڑکا تھا جن کا نام حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب وہ سوچتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا آ گئی کہ جہاد کے لیے نکل پڑو، اور میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ماں بھی نہیں، اور وہ 8 سال کا ہے، میں تو اس جنگ میں نہیں جا سکتا، اس جہاد میں نہیں جا سکتا، اور یہ حکم ہو گیا ہمارے نبی کا، اب کیا کروں؟ اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے محترم، جب وہ لڑکا ان کا 8 سال کا لڑکا حضرت بشیر جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ما یبکیک یا ابی، اے میرے ابا جان، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ اتنا سننے کے بعد باپ کا کلیجہ اور پھٹنے لگتا ہے اور زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بیٹا اصرار کرتا ہے کہ ابو بتائیے نا کس چیز نے آپ کو رلایا؟ باپ تو باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ کی باپ اپنے بیٹے سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، اور ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے اور اظہار بھی کرتی ہے۔ اگر بیٹے کو تکلیف ہوتا ہے ماں آنسو بہا لیتی ہے، اگر باپ باپ دیکھتا بھی ہے مگر وہ مسکراتا رہتا ہے، مگر اس کے کلیجے پر ماں سے زیادہ درد ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مصیبت میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب حضرت بشیر بزد ہو جاتے ہیں کہ ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ منادی ندا لگایا جہاد میں نکلنے کے لیے، اور تو چھوٹا ہے، کوئی بغل میں دیکھنے والا بھی نہیں تم کو، میں تمہیں کس پر چھوڑ کر جاؤں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جنگ میں جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بجا لاتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب وہ صحابی رو بھی رہے ہیں، اپنے بیٹے سے یہ کہہ بھی رہے ہیں۔ وہ 8 سال کا بیٹا جو کہ اس عمر میں کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، اتنی سمجھداری نہیں ہوتی، مگر وہ بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے ابا جان، آپ جہاد میں چلے جائیے، کیونکہ وہاں جائیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، آپ کامیاب ہوں گے، آپ جائیے۔ آپ میرے محترم، بیٹے کی اس بات کو سن کر باپ رو بھی رہا، مگر بیٹا نے یہ بزد ہو کر کہا کہ اے ابا جان آپ جائیے، اور اپنے باپ کو منوا لیا، اور باپ بھی تیار ہو گئے جنگ میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بشیر،
سواری پہ تو سوار ہو جا، میں بھی اس پر سوار ہو جاتا ہوں، کچھ دیر تو میرے ساتھ چل لے، پتہ نہیں میں جہاد میں جاؤں گا، پتہ نہیں میں واپس آؤں گا بھی کہ نہیں، اس لیے تھوڑی دیر میں تم سے محبت کر لوں اور تو میرے سینے سے لگ کر بیٹھ جا۔ اب وہ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ اے ابا جان، کیا آپ ہمیں بھی جنگ میں لے جائیں گے؟ کہا کہ نہیں میرے بیٹے، تمہیں نہیں لے جاؤں گا، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کچھ دیر تو اپنے سینے سے تمہیں لگا لوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب حضرت بشیر بیٹھ جاتے ہیں آگے سواری پہ اور باپ پیچھے ہے۔ اب وہ چلتے ہیں، تھوڑی دور نکلتے ہیں تو باپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں کہیں دور اس سے ایسے ہی چلا گیا تو کہیں میرا بیٹا راستہ ہی نہ بھول جائے، جس کی وجہ سے پریشانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا رکو، بیٹے کو پہلے خود اترے اور پھر اپنے گود میں لے کر اپنے بیٹے کو اتارنے کے بعد کہا کہ بیٹا تمہارے لیے میں کھانا بنا کر رکھ دیا ہوں، تمہارے لیے میں نیا کپڑا رکھ دیا ہوں، جا کر غسل کرنا اور کھانا کھا لینا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ صحابی یہ نصیحت کرتے ہیں اور اونٹ پر سوار ہو کر اب وہ میدان جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جنگ احد کا میدان ہے میرے محترم۔ اب وہ صحابی اونٹ پر بیٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور باپ ادھر نکلتا جہاد کے لیے اور بیٹا پیچھے مڑ کر اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے، مگر دونوں ایک دوسرے کو تھوڑی دور پر مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی باپ بیٹے کو دیکھ رہا، کبھی بیٹا باپ کو دیکھ رہا اور دونوں کی نگاہیں ٹکرا رہی۔ میرے محترم، اب وہ ایک گھڑی ایسی آئی کہ ادھر باپ نکل گئے، ادھر بیٹا نکل گیا اور وہ بیٹا اپنے گھر آ گیا۔ گھر آتا ہے تو کہتے ہیں حضرت بشیر کہ مجھے چین نہیں آتا، مجھے کہیں کچھ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ پورا کا پورا گھر خالی ہے، کیونکہ ماں تو پہلے ہی گزر گئی، باپ تھا وہ بھی میدان جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب وہ حضرت بشیر اپنا کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں، احد کے میدان میں میرے محترم، اور جہاد ہوا، اور جب جہاد کے بعد جب لوگ واپس آنے لگے، حضرت بشیر کو یہ خبر لگی کہ جتنے لوگ جہاد کے لیے گئے تھے اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ اب ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، اب وہ اپنے گھر سے نکل کر کے پہاڑی پہ جا کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھیں میرے ابا کیسے آ رہے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں، چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے باپ سے مل کر خوش ہو رہا ہے، کوئی بیٹا باپ سے مل کر خوش ہو رہا ہے، اپنوں سے لوگ مل کر خوش ہو رہے ہیں، مگر حضرت بشیر چاروں طرف نگاہ دوڑا رہے ہیں، مگر ان کے ابا کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب ان کا دل پریشان ہو رہا ہے۔ 9 سال کا لڑکا بالکل پریشان ہو رہے ہیں۔ اب وہ پہاڑ سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد وہ کچھ دور آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں۔ لڑکا تو لڑکا ہوتا ہے، وہ دوڑ کر ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ابا کہاں ہیں؟
وہ کہاں آ رہے ہیں؟ سبھی لوگوں کے تو سارے لوگ آ گئے، ہمارے ابا کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی آواز ان کی زبان سے نہیں نکل رہی، اور وہ کہے جا رہے ہیں کہ ہمارے ابا کہاں ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب وہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بشیر سمجھ گئے کہ لگ رہا میرے ابا دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت کا جام انہوں نے پی لیا۔ میرے محترم، اب حضرت بشیر کہتے ہیں انا عالم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ گیا میرے باپ دنیا سے چلے گئے، شہادت کا جام انہوں نے نوش فرما لیا۔ اب وہ میرے محترم حضرت بشیر مڑ کر کے واپس چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ابا حضور بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہ لڑکا وہیں جا کر بیٹھ گیا اور اللہ سے لو لگایا کہ اے اللہ، تو نے میری ماں کو تو پہلے ہی لے لیا، میری ماں کا پہلے ہی سایہ اٹھ گیا، باپ تھا وہ بھی جام شہادت نوش فرما لیے، اب کیا ہوگا؟ یہی کہہ کے وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب وہ اپنی دھن میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنے میں کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ، تو انہوں نے اپنے چہرے کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت بشیر کو گلے لگایا اور کہا کہ اے بشیر، تمہارا باپ تو دنیا سے چلا گیا، اے بشیر تیری ماں دنیا سے چلی گئی، ٹھیک ہے چلی گئی، مگر آج سے تمہاری ماں حضرت عائشہ ہوں گی اور تمہارا باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور اتنا کہہ کے حضرت بشیر کو گود میں اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اتنا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے حضرت بشیر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب وہ لڑکوں میں جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ سب کا باپ باپ ہوگا، میرا باپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اپنی جان تک قربان کر دیا کرتے تھے، مگر تھوڑا دل پہ شکایت نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنے کوئی بیٹا اگر بالکل یتیم ہو جاتا، وہ بھی اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سے وہ اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھتا، جیسا کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا۔ میرے محترم، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے مطابق عمل کریں، جیسا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا 5 وقت کی نماز، ہم نماز کو پڑھیں۔ اگر ہم نے نماز کا اہتمام نہیں کیا تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیونکہ روز محشر کی جانگوداز بود، اولی پرشش نماز بود، جب قیامت قائم ہوگی میرے محترم، تو سب سے پہلا جو مرحلہ آئے گا وہی نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اس وقت سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا، اور جو کوئی نماز لے کر اس دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت اس کو عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، اور وہ سایہ اس دھوپ سے بچا لے گا۔ کس کو بچائے گا؟ جس نے نماز پڑھی 5 وقت، جس نے روزہ رکھا، میرے محترم، جس
جس نے اللہ کے حکموں کو مانا، رسول کے مطابق اس پہ عمل کیا، اسی کا ٹھکانہ اللہ رب العزت کل قیامت میں اس کے عرش کے سائے کے نیچے ملے گا۔ اب جب جس آدمی کو عرش کا سایہ اس قیامت میں مل جائے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے میرے محترم؟ اور وہ سایہ اسی کو ملے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارا۔ میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے میں اپنے وہ مسلمان تھے، ان کا بیٹا کافر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ میں شریک بھی تھے۔ اب جب ان کا لڑکا مسلمان ہوا تو اس نے ایک بار گفتگو ہونے لگی باپ بیٹے کی گھر پہ بیٹھ کر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے کہا کہ ابا فلاں جنگ میں ایک مرتبہ آپ ہمارے تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں چاہتا تو تمہیں قتل کر دیتا، مگر میں نے سوچا کہ آپ میرے والد ہیں، میں آپ کو کیسے قتل کروں؟ تو میرے محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ بیٹا غنیمت تھا کہ میں تیرے زد میں آیا اور تو نے مجھے چھوڑ دیا، خدا نخواستہ اگر تو میرے زد میں آتا تو میں تمہیں اس لیے قتل کرتا کہ نبی کی خاطر میں تمہیں تمہاری گردن کو مار دیتا، اس لیے کہ ہمارے نبی کے آگے اولاد بھی کچھ نہیں۔ میرے محترم، اب جب یہ سننا تھا تو ان کو وہ سختہ طاری ہو گیا کہ ابا حضور آپ مار دیتے؟ کہا کہ ہاں میں مار دیتا، اس لیے کہ نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ناکامی تو ایمان نامکمل ہے، اس لیے میں مار دیتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو ہم اور آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے نبی نے یہ کہا 5 وقت نماز پڑھو، ہمیں پڑھنی ہے۔ ہمارے نبی نے یہ کہا کہ یہ مت کرو تو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اگر نبی نے کہا کہ یہ کرو تو ہمیں کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر نبی نے کہا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، اگر نہیں کیا دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمیں جواب دینا ہوگا، اور وہ جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے نبی کے حکموں کے مطابق عمل کریں۔ میرے محترم، اس لیے ہم اور آپ یہ تہیہ کریں کہ میری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ مرشد کا فرمان ہے، میرے عمل میری زبان تسبیح سے ہر وقت تر و تازہ رہے، اس لیے کہ پیٹ کی ہمیں زندگی باقی رکھنے کے لیے اللہ نے غذا کا انتظام کیا۔ اگر روح کو باقی رکھنے کے لیے تسبیح کرنا ہے میرے محترم، اس لیے کہ اگر تسبیح نہیں پڑھیں گے روح تازہ نہیں ہوگا، روح کو غذا نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت پریشان حال رہیں گے۔ آدمی کہتا ہے نا کہ ہماری زندگی بالکل پریشانیوں سے گزر رہی، نہیں گزرے گی۔ تو نے مسجد کا رخ نہیں کیا، تو نے اپنے ماں باپ کو ستایا، تو نے گھر کے ہر کام میں رکھنا ڈالا، اب کہتے ہو کہ ہمیں
تکلیف ہے میرے محترم، تکلیف ہوگی، اس لیے کہ جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اسے تکلیف ہونا ہی ہونا ہے۔ اور دنیا میں جو دنیا سے چلا گیا وہ حقانی درود شریف۔ تو میرے محترم، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزاریں، جیسا کہ مرشد بھی یہ کہتا ہے کہ 5 وقت نماز، حلال روزی، جتنا ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری، اگر یہ کر کے ہم گئے تو الحمدللہ کامیابی، اگر نہیں کیے تو ہم لوگوں نے مرشد کی بات کو نہیں مانا۔ اب جب ہم وہاں جائیں گے تو سوال و جواب ہوگا، اگر ہم جواب نہیں دے پائیں گے تو اس لیے اگر مرشد کا کام کر کے چلے گئے اپنے عقبہ کو سنوار لیا، اگر نہیں کیے تو تباہ و برباد کر کے چلے گئے۔ میرے محترم، اسی لیے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ مسجد بن رہی تھی، یہی حقانی مسجد، تو کسی نے کہا کہ بھئی اتنی لمبی چوڑی مسجد بنوا رہے ہیں حضرت صاحب، یہ کیسے بھرے گی، یہ کیسے بھرے گی؟ اتنا بڑا گاؤں ہے میرے محترم، اتنا بڑا محلہ ہے، ہم لوگوں نے تو محلہ دیکھ کے بنایا کہ بڑی مسجد ہے، سارے مسلمان ہیں، مسجد میں آئیں گے یہ ناکافی ہو جائے گا۔ اب اگر وہ مسجد میں آپ نہ آئیں تو بنوانے والے کا کیا قصور ہے؟ تو آپ کو ہمیں مسجد کا رخ کرنا ہی ہوگا، یہ کہہ کے کہ آپ اتنا بڑی مسجد کیوں بنوا دیے؟ غلط بات ہے میرے محترم۔ نماز تو ہر مومن پر فرض ہے، نماز ہر مومن پر فرض ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ میرے محترم، آج ہمارے بچے اور بچیاں بالغ بھی ہو گئیں، انہیں نماز کی تمیز نہیں، نماز نہیں پڑھتے میرے محترم۔ تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو نماز میں تبدیل کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں ایک ماحول بنے جو نماز کا ماحول بنے، تاکہ ہمارے بال بچے نمازی نکلیں اور ہم لوگوں کے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے بزرگوں کی، ہم جو دنیا سے چلے گئے ان کے آخرت کو بنا دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ یہ تہیہ کر کے جائیں کہ نماز کی پابندی کریں گے جیسا کہ مرشد کا حکم ہوا۔ میرے محترم، یہ عمل اگر ہم ٹھیک سے نہیں کر پائے، آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے، ہر چیز کرتے ہیں، مگر میرے محترم اس کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، خلوص جس کو کہتے ہیں، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ نماز ہماری نماز نہیں رہی۔ اللہ رب العزت اس نماز کو ہمارے منہ پہ مارے گا، اس لیے کہ میں نے جو نماز پڑھی اس لیے پڑھی کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہم نے روزہ اس لیے رکھا کہ لوگ ہمیں روزے دار کہیں، ہم نے صدقہ اس لیے دیا کہ لوگ ہمیں صدقہ دینے والا کہیں۔ تو میرے محترم، ان سب چیزوں سے بات نہیں بننے والی۔ آپ صدقہ کرو، داہنے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ میرے محترم، نماز پڑھو اور گریہ جاری کرو کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے نماز کو قبول کرے گا بھی کہ نہیں۔ مگر ہم لوگ تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ بالکل بہت بڑے مجدد
اور بہت بڑے پرہیزگار بن کر گھومنا شروع کر دیتے. میرے محترم نہیں، تواضع انکساری اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہم اور آپ اللہ کے اس حکموں کے مطابق عمل کریں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت بہت بڑے ولی ہیں میرے محترم، ان کا یہ ارادہ ہوا حج کے لیے جانے کا. اب وہ حج کے لیے نکل پڑتے ہیں. ان کے ساتھ بہت سے مریدین بھی تھے، وہ بھی حضرت کے ساتھ ہو لیے. جب وہ مکے میں پہنچتے ہیں، اب مکے میں پہنچنے کے بعد حج میں لگ جاتے ہیں. چونکہ حج میں بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی گزرا ہے، بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ہوٹلوں میں سو کر چلا آتا ہے، تو کوئی رات دن اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. 3 دن اتنا خاص ہوتا ہے کہ حاجی سوتا بھی نہیں، ہر عمل کے لیے ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے. میرے محترم، اب وہ اللہ کے ولی جب پہنچے، اپنے حج میں لگنے کے بعد جب آخر ہوا تو انہوں نے کہا، سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ اتنے لوگ آئے، کس کا حج قبول ہوا، کس کا نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب جب یہ انہوں نے سوال کیا تو جواب آیا کہ صرف ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا، صرف ایک شخص کا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب وہ بڑے فکر مند ہوئے، اس چاہت میں لگے کہ پتہ نہیں وہ میں ہی تو نہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. آج لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا ہی حج قبول ہوا، اور کسی کا ہو کہ نہ ہو. میرے محترم، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اب جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید میرا ہی حج نہیں قبول ہوا. اب وہ بڑے فکر میں ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بتلا دے، اے میرے رب بتلا دے کس کا حج قبول نہیں ہوا. انہوں نے فرمایا، ایک شخص کا نام لیا، کہا کہ اس شخص کا حج قبول نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا، اے اللہ اس شخص کو ہمیں دکھا دے تاکہ میں پوچھوں کہ اس نے دنیا میں کیا ایسا کیا کہ اللہ نے سبھی کا تو حج قبول کر لیا، اس کا حج قبول کیوں نہیں ہوا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انہوں نے ایک شخص کا نام لیا اور کہا کہ فلاں جگہ ہیں، جا کر دیکھ لو، اس شخص کا حج قبول نہیں ہوا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب وہ اللہ کے ولی وہاں پہنچتے ہیں اس بزرگ کے پاس تو کہتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد اس بزرگ نے یہ کہا کہ آپ فلاں شخص ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں فلاں شخص ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہنے آئے ہیں کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا. اب تو وہ سکتے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں میں یہی کہنے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ آج بہت سالوں سے میں حج کر رہا ہوں، مگر ہر سال اللہ رب میرے حج کو قبول نہیں فرماتا. میرے محترم، جب یہ سنے تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں آپ کا حج قبول نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک ماں، بوڑھی ماں دوسرے خیمے میں ہے، وہ بھی ہر سال حج کرنے آتی ہے، جاؤ دیکھو
اس خیمے میں وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوگی تو وہ بضد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ماں سے معافی مانگ لیا جائے تاکہ تیرا حج قبول ہو جائے۔ میرے محترم انہوں نے کہا میری ماں معاف نہیں کرے گی۔ کہا اس شخص نے کہ کون ہے ایسی ماں جو کہ اپنے بیٹے کو معاف نہ کرے؟ کہا کہ میں نے زندگی میں ایسا عمل کیا کہ معاف کے قابل نہیں میرے محترم۔ اب وہ شخص اور پریشان ہوتا ہے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا کہ کہہ رہا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ میرے محترم اس نے فرمایا، وہ اللہ والے نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا، یعنی چھوٹے سے جوانی کے اس میں قدم رکھ رہا تھا تو میں بہت پیتا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، عیاشی کرتا تھا۔ میرے محترم میری ماں نیک تھی، وہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ کام برا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اب وہ بیٹا، اب میں اس کو ان کی بات کو سنتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں گھر پہ آیا اور میری ماں نے کہا کہ بیٹا آج تو پھر پی کے آ گیا، کیوں پی رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس بچے نے نشے کی حالت میں اپنے ماں کے کنپٹی پہ تماچا مارا اور اس ماں کی آنکھ باہر چلی آئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب اتنا سننے کے بعد وہ آدمی یعنی سکتے میں پڑ گیا کہ کتنا بڑا ظالم ہے، اسی لیے اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرتا۔ میرے محترم اس کے بعد وہ آدمی سے کہا وہ شخص کہ چلو میری ماں سے معافی تلافی کرا دو۔ اب وہ شخص لے کر گیا، دیکھتا ہے کیا کہ ماں چادر اوڑھے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، تلاوت میں مشغول ہے۔ جب وہ شخص کا نام مالک بن دینار تھا جو بیچ میں پڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی لے کر گئے اور کہتے ہیں کہ اے تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا کہ میں ہرگز نہیں معاف کر سکتی، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ میرے محترم اس کے بعد وہ مالک بن دینار کہتے ہیں ارے تو کیسی ماں ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، کتنا ہو اگر بیٹا غلطی کرے معاف کر دیتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اتنا اصرار کرنے کے بعد اس شخص کو مالک بن دینار کہ اس کہنے کے بعد اس شخص کی ماں نے اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب وہ جب اس کے ماں کی چادر کو ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی آنکھ ان کا باہر نکلا ہوا ہے۔ چونکہ جب اب اپنی ماں کو جب وہ شخص تماچا مارا، اب جب وہ آنکھ باہر آ گیا، جب اس کو ہوش آیا اس زمانے میں کہ میں نے یہ کیا کر دیا، تو انہوں نے اس شخص نے ایک تلوار لی اور اس تلوار سے اپنے ہی ہاتھ کو کاٹ ڈالا، یعنی سر بازو کو اپنے بدن سے جدا کر دیا۔ کہا کہ جو ہاتھ ماں پر اٹھے اس کو حق نہیں ہے
بدن کے اندر رہنے کا، یہ کہہ کر انہوں نے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا تھا۔ یہ دیکھ کر جب ماں اٹھی کہ گلے لگ جاؤں بیٹے سے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب میں تمہیں چھوڑی تو بالکل صحیح سلامت تھا، تمہارے دونوں ہاتھ تھے، مگر آج تمہارے ایک ہاتھ کیوں؟ کہا کہ اے میری ماں، جو ہاتھ کسی ماں کے اوپر اڑ جائے اس کا حق نہیں ہے بدن میں رہنے کا، اس لیے میں نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ اپنی ماں کو بہت ستاتے ہیں، طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تو بالکل حد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے محترم نہیں، ماں ہوتی ہے میرے محترم۔ اگر ماں کو کوئی محبت سے ایک مرتبہ دیکھ لے، اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا اللہ رب العزت۔ آج اگر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ماں کو دن میں 100 بار دیکھیں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ 100 بار 100 حج کا، وہ بھی مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ میرے محترم، ہم اور آپ اپنی ماں کی قدر کریں۔ ماں جنت ہے میرے محترم، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم ماں کو خوش کریں اور باپ کو ناراض کریں تو وہ جنت کا دروازہ ہی ہم بند کر دیں گے، اور جنت کا جب دروازہ ہی بند ہو جائے گا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو نہ جنت کو ناخوش کرو، نہ جنت کے دروازے کو بند کرو، یہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے جنت کو بھی کھلا رکھے، اور جنت کے دروازہ بھی کھل جائے۔ اور وہ کب کھلے گا؟ جب ہم اپنی ماں باپ کی عزت کریں گے، ماں باپ کی محبت دل میں کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا وَأَنِ اشْكُرِ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اگر تم صرف اللہ نے فرمایا کہ تم اگر میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرو تو بات نہیں بننے والی ہے۔ جو میرا شکریہ ادا کرے اس کے بعد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ پیدا میں نے کیا اور اس میں ماں باپ کا بھی حق ہے۔ ماں باپ نے تمہارے ہر مشکل میں اپنا مشکل سمجھ کر اپنی ساری رات جاگ کر اپنی زندگی گزاری میرے محترم، اس لیے کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، بیٹا کا خبر نہیں آتا، وہ ماں تڑپ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، میرا بیٹا تو گیا تھا، کوئی خبر نہیں مل رہا۔ میرے محترم، اور بیٹا ہے کہ ماں باپ کو غلط طریقے سے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے محترم، ماں باپ نے انہیں پڑھا کر ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، اب ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد وہ کہیں دور شہر میں چلے گئے بیچارے، اب وہ ڈاکٹر بیوی کو لے کر تو رہ رہا، مگر جب ماں کو اسی پرانی حویلی میں چھوڑ کر شہر نکل گیا، اب سوچ کیا کہہ کے نکلا کہ اس نے کہا کہ ماں اگر ہمارے بچے یہاں رہیں گے اتحاد میں تو میرے بچوں کی تعلیم پھنس سکتی ہے، میرے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں مجبور ہو کر ہم اپنے لڑکوں کو لے کر جا رہے ہیں، تم یہیں رہنا۔ میرے محترم، کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ تو نے ماں باپ کو اپنے گھر پر چھوڑا اور بیوی کو لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے بیوی کو لے جاتا، پڑھاتا، مگر بوڑھی ماں کو تو اپنے ساتھ رکھ لیتا تاکہ تمہیں جنت تمہارے سامنے موجود ہوتی، ہر وقت جنت کا نظارہ کر لیتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک جگہ کی بات ہے میرے محترم، ان کے 5 بچے ہیں، آج بھی ہیں، وہ ماں بھی زندہ ہے، میرے محترم 5 بچے تھے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سارے کے سارے اللہ نے
بڑے پوسٹ سے نوازا، اور نوازنے کے بعد جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے لوگ اپنی بیویوں کو لے کر چلے گئے. 70 سال کی بوڑھی ماں وہ اپنے گھر میں کھانا بنا رہی، کھا رہی میرے محترم، جھاڑو دے رہی. اب جب کل قیامت قائم ہوگی تو ان کے لڑکوں سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے جاؤ مگر ماں کو بھی تو ساتھ لے جاؤ میرے محترم، اس لیے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے. باپ جنت کا صدر دروازہ ہے. اگر ہم لوگوں نے ماں باپ کو خوش نہیں کیا، اپنے جنت کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے، میرے محترم کلمہ نصیب نہیں ہوگا. تو میرے محترم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اس لیے کہ ماں باپ کے قدر میں بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم اس نعمت کو راضی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، میرے محترم اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آج ان کی قبروں پہ جا کر یہ کہو کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، آپ دعا کیجئے تو انشاءاللہ اللہ ضرور دعا قبول کرے گا. میرے محترم ماں کے صدقے طفیل میں اللہ نے ماں کو بہت مرتبہ دیا، اس لیے کہ ماں ہوتی ہے میرے محترم. ماں کی ہم قدر کریں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین ہمارے پاس آئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ کلبی 700 لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس تشریف لے آ رہے ہیں. 700 یعنی دہیہ کلبی کے قبیلے میں 700 مرد تھے اور اتنی ہی عورتیں تھیں. میرے مطلب 700 لوگ آ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، کیونکہ اپنے امتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہا کرتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب دہیہ کلبی کو جب حضرت جبرائیل امین نے یہ حکم دیا، یہ خبر دی کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو جاؤ حضرت عمر کو بلا لاؤ، حضرت ابو بکر کو بلا لاؤ، حضرت علی کو بلا لاؤ. سارے صحابہ کو بلوا لیے، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی. اور جب سارے لوگ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور کہا کہ جاؤ، جب دہیہ کلبی دکھائی دے، یعنی راستے میں بھیجا استقبال کے لیے، اب جب دکھائی دے تو ان کے لیے اس چادر کو بچھا دینا اور کہنا کہ اے دہیہ تم زمین پر مت چلو، آج تم کو تو ایمان لانے کی خبر اللہ نے دی ہے، آج تم نبی کے چادر پر چڑھ کر آؤ. میرے محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ چادر دی اور کہا کہ لے جا کر بچھا دینا،
جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ۔ میرے محترم حضرت بلال نے جب وہ چادر بچھائی ہے تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رونے لگے، کہا کہ اے بلال، یہ چادر نبی کی چادر ہے، اس پر دہیہ کلبی اپنے پیر کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ اپنے پیر کو۔ اس لیے وہ فوراً دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا لیے اس چادر مبارک کو، اور اٹھا کر کے اپنے آنکھوں سے لگا لیا، کہا کہ یہ چادر حق کا ندرش۔ اس چادر مبارک کو حضرت دہیہ کلبی نے اپنے سر پر اٹھا لیا، کہا کہ ہمارے نبی کی یہ چادر کی یہ جگہ نہیں ہے، نبی کی تو چادر، نبی کی یہ چادر ہمارے سر پر ہے۔ میرے محترم اس کو اٹھا لیے اور اپنے تمام لوگوں سے کہا، جو 700 لوگ تھے، کہا کہ اس کو پکڑ لو، اور یہ پکڑ لینے کے بعد جو اس کو پکڑ لے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے محترم اب دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام لوگوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، سینے سے سینہ لگایا، میرے محترم، اور ہاتھوں پر بیعت لی، کلمہ پڑھا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پڑھنے کے بعد اب میرے محترم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد ادھر خوشی کا ماحول ہے، سارے لوگ خوش ہیں کہ 700 صحابہ بڑھ گئے، ساتھ کیا اس کو ڈبل کر لیجئے، 1400 لوگ ایمان کے آغوش میں آ گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے میان سے تلوار نکالی، خوشی کا ماحول غموں میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی تلوار نکالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار لیجئے اور میری گردن کو مار دیجئے، مجھے قتل کر دیجئے۔ اب وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں دہیہ کلبی کو کہ ابھی یہ مسلمان ہوئے، اب کہہ رہے ہیں ہمارے نبی سے کہ ان کو قتل کر دیجئے۔ میرے محترم، یہ کیا ہو گیا؟ اب حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اسی کے لائق ہوں۔ کہا کہ وجہ تو بتا دو کہ کس وجہ سے تم یہ تلوار ہمارے حوالے کر رہے ہو، کس وجہ سے تم اپنے کو قتل کروا رہے ہو ہمارے ہاتھوں۔ میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد وجہ جب پوچھا، کہا کہ وجہ میں یہاں نہیں بتلا سکتا، وجہ میں یہاں نہیں بتلا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے بعد دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا. سردار جس کو بولتے جو حکم کر دے قبیلے میں وہی ہوگا, دوسرے کا حکم نہیں چلے گا. سارے لوگ ان کی باتوں کو مانتے تھے میرے محترم, قبیلہ والوں کے سرداروں کا. میرے محترم دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اصرار کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھا, کہا کہ ہاں میں اس لائق ہوں. کہا کہ کس وجہ سے؟ کہا کہ جب میرے قبیلے میں جب کوئی پیدائش ہوتی, اگر وہ لڑکا ہوتا تو لوگ خوشیاں مناتے, ڈھول باجے بجتے, چاروں طرف سے خوشی کا ماحول ہوتا. لیکن جب بچی پیدا ہوتی تو لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے, اس لیے کہ وہ چودراہٹ نکل جاتی ان کی. سوچتے کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی, اب یہ بڑا وہ اپنے آپ پر عار محسوس کرتے. میرے محترم اب وہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے قبیلے میں کوئی بچی پیدا ہوتی, میں اس کو لے جا کر جنگل میں اسے قتل کر اس کو گڈھے میں کھود کر اسی میں ڈال دیتا. آج جب میں مسلمان ہوا ہوں, وہ تمام چیخیں جو وہ بچیاں جن بچیوں کو میں دفن کر دیتا تھا, وہ بچیاں آج بھی چنگھاڑ مار رہی ہیں. ان کی آواز ہمارے کانوں میں آج بھی لگ رہی ہے کہ ہمیں چھوڑ دو, ہمیں کیوں مار رہے ہو. ان کا چلانا, ان کا رونا آج بھی ہمارے کانوں سے گونج رہا. اتنا ہی نہیں میرے محترم, دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب میں ان بچیوں کو اپنی ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا, بچیوں کی مائیں کہتی کہ کم سے کم 2-4 دن تو چھوڑ دو, ہم اس کو اپنا دودھ پلا لیں, اس کے بعد لے جا کے قتل کر دینا. اب یہ کہہ کے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تمام وہ گزرے ہوئے زمانہ ان کو یاد آ رہے ہیں, اور اسی پر وہ ننگی تلواریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی گلا کاٹ دیجیے. میرے محترم اب جب میں گنہگار ہی رہوں گا تو وہ میں کیسے جنت میں جاؤں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ منظر سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور جھک گئے, ان کی آنکھیں مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ مبارک کو جھکا لیے. اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بشرا لکم, یعنی خوشخبری سنا دو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دہیہ کلبی کو کہ جو شخص جتنا ہی گناہ کیا رہے گا, چاہے کیسا ہو گناہ ہو, اگر وہ حالت کفر میں کیا پھر اس کے بعد ایمان لے آیا, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. میرے محترم اب اتنا سننے کے بعد دہیہ کلبی کو کچھ سکون ہوتا ہے میرے محترم. اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دہیہ کلبی نے صرف ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کو اتنا ثواب ملا کہ وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اور ہم لوگ تو بچپن سے اپنے ماں کے گود سے
جب مقتم میں قدم رکھا تو ہم لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے بعد اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ دہیا کو تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، ہم لوگوں کو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہیں جس شخص کے گھر بیٹی پیدا ہو اور اس بیٹی کی بہت صحیح طریقے سے تربیت کی گئی ہو، یہ نہیں کہ موبائل دے کر پورے رات وہ موبائل میں پڑی رہے، میرے محترم وہ صحیح تربیت یعنی نماز، روزے، قرآن اس کو سکھلایا گیا ہو، صحیح تربیت دی گئی ہو، اگر اس نے صحیح طریقے سے اس کی شادی کر دی تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جس نے اپنے بیٹی کی تربیت کی اور اچھے طریقے سے شادیاں کر دی، اب اللہ اس کو، آج ہم اپنی بیٹیوں سے ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ تو مصیبت بن کے آ گئی۔ نہیں میرے محترم، بیٹیاں گھر کی رحمت ہیں، رحمت اس لیے کہ آپ کو جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی مبارک کو چوم کر جاتے۔ جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے واپس آتے، پہلے نماز دو رکعت پڑھتے، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور ان کے پیشانی کو چومتے اور ڈھیر ساری دعائیں کرتے۔ میرے محترم، اس لیے کہ جنت کی سردارن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بنا، حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا۔ میرے محترم، اس لیے اگر ہم لوگ اپنے بیٹیوں کی عزت کر لیں گے، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ میرے محترم، اس لیے بیٹیوں کی قدر کریں۔ آج ہم بیٹوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، تمام چیزیں اسی کو دے ڈالتے ہیں، کھانے پینے کا سامان، اور جب بیٹی مانگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے، تم تو گھر میں پڑھی رہو گی۔ نہیں میرے محترم، وہ خود بھی جنت میں جائے گی، تمہیں بھی جنت میں لے کر جائے گی۔ یہ کم مرتبہ ہے کیا؟ پہلے تم بیٹی کو سنوار کو تو دیکھو۔ اگر بیٹی کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کیونکہ پہلے ہم بیٹی کی تربیت اچھی طریقے سے کریں، پردے میں رکھیں، پردے سے باہر نہ جانے دیں اور اس کی اچھے طریقے سے شادی کر دیں، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت بنایا ہے میرے محترم، اور جنت کا مقام اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو بھلا دنیا میں جو آیا ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اگر ہم اس جنت کو حاصل کرنا ہے تو بیٹیوں کے اچھا طریقے سے تربیت کر کے اور اس کے اچھے طریقے سے شادی کر دی جائے، اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ میرے محترم، آج ہم جو بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق رکھی۔ میرے محترم، اس لیے ہم اور آپ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے تو 4 بیٹیاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بہت لاڈلی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم اپنے بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، موبائل پہلے دے دیتے ہیں کہ کوئی بھی کام گڑبڑ ہو سسرال میں فوراً خبر کرنا، ہم اس کی خبر لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کی،
یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے طے کیا تھا جبرائیل امین کے ذریعے. جب فاطمہ سے نکاح کیا اور جب بدائی ہونے لگی تو بیٹی فاطمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم جب بھی قدم گھر سے نکالنا بغیر علی کے حکم کے نہ نکالنا، اور جب بھی تمہیں میرے گھر آنا ہو تو علی سے پوچھ کر آنا. اگر تم علی سے ناراض ہو کر میرے گھر چلی آئی تو میں تمہیں اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گا، وہ تمہارا گھر نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ شوہر کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹی فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہے. اگر وہ گھر بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جائے تو کہتے ہیں کہ میرے لیے جگہ نہیں، تیرے لیے جگہ نہیں. اب ہم اور آپ ٹھیک اس کے الٹا اپنی بیٹیوں کو تربیت دیتے ہیں کہ چلیے ہم دیکھ لیں گے، سنبھال لیں گے. بہار کا وہ کیا نام ہے کوٹ بہت زبردست ہے. نہیں، اس کوٹ کو چھوڑیے میرے محترم، اللہ کے کوٹ کو دیکھیے. جیسا حکم کیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، ویسا ہی ہم کریں. دیکھیے بیٹی کسی کی ہو مگر جو فاطمہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی، شاید اس سے زیادہ کوئی پیار محبت کرنے والا ہوگا. کوئی دنیا میں یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ دکھلا دیا اپنے امت کو کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا مانتا ہوں، مگر اس کے باوجود جو حکم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم بغیر علی کی اجازت کے آ جاؤ گی تمہارے لیے ہمارے یہاں جگہ نہیں. تو ہم اور آپ اس لیے اس حدیث کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ تمام کلام جو ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حقانی درود شریف.